الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے آج سے ایک بہترین عجائب القرآن کے نام سے ایک سیریز لا رہے ہیں کہ جس میں وہ تعجب خیز واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ جنت کی لاٹھی کے نام سے منسوب ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ جنت کی لاٹھی ہے کیا واقعی یہ جنت سے بھیجی گئی ہے، اور بھیجی گئی ہے تو کون لے کر آیا؟ تو آئیے یہ ہم سنتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں اور یہ ہم پڑھتے ہیں کہ جنت کی لاٹھی ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے زمین پر بھیجا تو آپ کے ساتھ جو 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے بھیجی، ان میں سے ایک چیز یہ جنت کی لاٹھی بھی تھی۔ یہ لاٹھی ہے کیا؟ یہ لاٹھی جنت کے ایک درخت پیلو کی لکڑی کی بنی ہوئی جو ہے ایک لاٹھی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ کے بعد دیگر متعدد انبیاء کرام کے پاس رہی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا دور آیا جو قوم مدین کے نبی تھے، آپ کے پاس یہ لاٹھی پہنچی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں تشریف فرما تھے، جب آپ کی قوم نے آپ کو وہاں ستایا اور آپ مصر سے مدین تشریف لے کر آئے، تو آپ تقریباً 10 سال کے قریب تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، آپ کی بکریاں چراتے رہے اور دیگر امور سر انجام دیتے رہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ کے ساتھ فرما دیا، اور جب آپ نے قصد کیا واپس اپنے شہر اپنے ملک مصر جانے کا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو یہ لاٹھی عطا فرما دی۔ کون سی لاٹھی؟ جنت کی لاٹھی، جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ تو جب واپس اپنے ملک مصر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ ایک مقدس وادی مقام طوع پر پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی تجلی سے سرفراز فرمایا اور آپ کو رسالت کا منصب عطا فرمایا، اور اس وقت آپ کے ہاتھ میں یہ لاٹھی تھی۔ تو قربان جائیے، قرآن نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ وما تلک بیمینک، کہ اے موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، یہ میری لکڑی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہ یہ میرے ہاتھ جو دانے ہاتھ میں ہیں یہ ایک لاٹھی ہے، میری لکڑی ہے کہ جس سے میں تکیہ بناتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے دیگر کام سر انجام دیتا ہوں، مآرب اخری، اور بہت سے کام انجام دیتا ہوں۔ تو اس کی تفسیر میں علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد النصفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کام اس لاٹھی سے جو کرتے تھے، تو ان میں بہت متعدد کام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس لاٹھی سے آپ اس سے ٹیک لگا کر چلتے تھے، یعنی لکڑی سے سہارا لیتے تھے۔ رات جب ہوتی تھی تو اس لاٹھی کی جو اوپر کی 2 شاخیں تھیں، اصل میں یہ لاٹھی ایسی تھی کہ لاٹھی آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اوپر کی طور پر اس کی 2 شاخیں اس طرح نکلی ہوئی تھیں۔ تو جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں رات میں کہیں سفر کر رہے ہوتے تو اس کی جو 2 سریں ہیں یہ ٹارچ کا کام دیتے تھے، یہ روشن ہو جاتی تھی، جن سے آپ راستہ تلاش کرتے تھے، راستہ دیکھتے تھے، تو یہ رات میں روشنی کا کام بھی دیتی تھی۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہیں کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تو یہ لاٹھی رسی بن جاتی تھی، تو اور اس کے دونوں جو سرے ہیں یہ ڈول بن جاتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام اس سے اپنے دشمنوں، جانوروں، سانپوں، بچھوؤں کو بھگانے کا کام لیتے تھے، اور متعدد کام اس لاٹھی سے لیا کرتے تھے۔ تو یہ مآرب اخری کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد النصفی علیہ الرحمہ نے متعدد کام بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ کام نکالتے رہتے، مگر جب فرعون کے دربار میں آپ حاضر ہوئے اور فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے، اور آپ نے آپ کو
جادوگروں کو، اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کو جھٹلایا، تو فرعون نے ایک میلہ سا لگا لیا، اور اس لاٹھی سے جو کام سر انجام دیے گئے ان میں وہ کام تھے کہ جو بڑے کام تھے ان میں سے 3 کام ایسے ہیں، 3 معجزات ایسے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جن معجزات کو قرآن پاک نے بار بار متعدد بار جو ہے وہ بیان فرمایا۔ ان میں سے بہت سے 3 کام تھے، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ کی اس لاٹھی کا اژدہا بن جانا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی، دین کی، اسلام کی، اپنے دین کی دعوت دی، اور فرعون نے جب جھٹلایا، اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون وہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، تو فرعون نے ایک میلہ سا لگا لیا، اور لاکھوں افراد اس میلے کے اندر شریک تھے، اور بہت سے ایسے ہزاروں جادوگر بھی فرعون نے طلب کیے کہ جن کی جادوگری دکھانا مقصود تھا۔ تو جب فرعون کے اس میلے میں لاکھوں افراد موجود تھے، ایک بڑا اژدہام تھا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ جادوگر اور اپنی جادوگری کے سامان لے کر آئے ہوئے تھے، یہ موجود تھے۔ تو فرعون نے ان سے کہا کہ دکھاؤ اپنی جادوگری، تو اس وقت ان جادوگروں نے فرعون کی قسم کھا کر ان کے ہاتھوں میں جو لاٹھیاں تھیں، جو رسیاں تھیں، وہ زمین پر پھینک دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں سانپوں کا روپ جو ہے وہ دھار گئیں، جس کی وجہ سے وہ جو اژدہام تھا اس میں خوف و ہراس پھیل گیا، تو خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، پھینک دے، تو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس کو زمین پر پھینک، بے شک تو ہی غالب رہے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی زمین پر پھینکی تو ایک بہت بڑا اژدہا کی صورت وہ اختیار کر گیا، اور ان کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے ان جادوگروں نے دیکھا تو وہ جادوگر زمین پر گر پڑے اور سجدہ ریز ہو گئے، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی رسی اور پھینکنے کے جواب میں جب اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ اژدہا بن گیا، تو اس واقعے کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ خوف زدہ نہ ہو، جو تمہارے داہنے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے اس لاٹھی کو زمین پر پھینکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس لاٹھی کو زمین پر پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ان جادوگروں کی جو ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، جو اس مجمع کو خوف و ہراس میں ان کے جادو جو ہے وہ مبتلا کر رہے تھے، ان سانپوں کو اژدہے نے نگل لیا۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہ تمام جادوگر سجدہ ریز ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اور یک زبان ہو کر کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ ناظرین کرام، آپ یہ دیکھیے یہ وہ جنت کی لاٹھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے اس معجزے کا ظہور ہوا، کہ اس معجزے کے ظہور ہونے کی صورت میں یہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے۔ تو یہ واقعہ جنت کی لاٹھی کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ تین معجزات جو قرآن پاک میں ذکر ہیں، کیونکہ آج ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا۔ اگلا جو اس کا دوسرا انشاءاللہ پارٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پارٹ میں اور دیگر جو واقعات اس لاٹھی کے ذریعے ظہور پذیر جو معجزات ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ میرے اس چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ کو تو اس ایک
اسلامک چینل ہے، انشاءاللہ العزیز میں اس میں آپ کے لیے متعدد دینی معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس سے ہمیں انشاءاللہ بہت زیادہ دین کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے تمام دوست احباب کے گروپس میں اس کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔